بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش قسمت انسان جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس کسی کو اچھا جیون ساتھی مل جائے تو وہ یقیناً خوش قسمت انسان ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان کو 5 چیزیں مل جائیں وہ اپنے آپ کو دنیا کو خوش قسمت انسان سمجھے۔ وہ 5 چیزیں درج ذیل ہیں۔ شکر کرنے والی زبان، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ آج تو اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت گر جاتے ہیں، مگر ان کا شکر ادا کرتے کرتے زبان نہیں گھستی۔ مثل مشہور ہے کہ جس کا کھائے اس کے گیت گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ذکر کرنے والا دل، یعنی جس دل میں اللہ کی یاد رہتی ہو وہ نعمت عظمہ ہے۔ مشقت اٹھانے والا بدن، مثال مشہور ہے کہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند عقل ہوتی ہے۔ وطن کی روزی، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ مثال مشہور ہے وطن کی آدھی پردیس کی ساری پھر بھی برابر نہیں ہوتی۔ نیک بیوی، یعنی ہمدم و ہمساز نیک ہو تو زندگی کا لطف دو بالا ہو جاتا ہے۔ جس شخص کو یہ 5 نعمتیں نصیب ہو وہ یوں سمجھے مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ اہمیت نکاح، یہ 100% پکی بات ہے کہ جہاں نکاح نہیں ہوگا وہاں زنا ہوگا۔ اس لیے شریعت نے نکاح کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ آج جس معاشرے میں نکاح سے فرار اختیار کرتے ہیں، یعنی نکاح کرنے سے ایڈوائڈ کرتے ہیں، آپ دیکھیے وہاں جنسی تسکین کے لیے فحش کے اڈے کھلے ہوتے ہیں۔ شروع شریف نے اس بات کو ناپسند کیا کہ انسان گناہوں بھری زندگی گزارے، اس لیے کہا گیا کہ تم نکاح کرو تاکہ تمہیں اپنے آپ کو پاک باز رکھنا آسان ہو جائے۔ اگر نکاح کا حکم نہ دیا جاتا تو مرد عورت کو فقط ایک کھلونا سمجھ لیتے۔ عورت اپنے لیے کوئی مقام نہ رکھتی، اس کی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ شریعت نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ اکٹھے رہو تو تمہیں اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔ اہمیت حق مہر، نکاح ایک معاہدہ ہے جو میاں اور بیوی میں طے پاتا ہے۔ اس معاہدے میں اگر کوئی عورت اپنی طرف سے شرائط رکھنا چاہے تو شرع شریف نے اس کو گنجائش دی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہے کہ مجھے اچھے مکان کی ضرورت ہے، مجھے مہینے کے اتنے خرچ کی ضرورت ہے۔ وہ کہے کہ میں نکاح تب کروں گی اگر طلاق کا حق مجھے دیا جائے۔ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ نکاح سے پہلے اپنی شرائط منوا سکتی ہے، لیکن جب نکاح ہو گیا اور طلاق حق مرد کے پاس ہے یا مرد اپنی مرضی سے خرچہ دیتا ہے تو اللہ کی بندی اب رونے کا کیا فائدہ۔ شرع شریف نے نکاح کو ایک معاہدہ کہا جبکہ ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آج کل لڑکی والے اپنی سادگی میں مارے جاتے ہیں۔ حق مہر لکھنے کا وقت آیا تو کسی نے کہا 500 روپے، کسی نے کہا 50 کافی ہے۔ اوے خدا کے بندو، 50 کافی نہیں، کیونکہ یہ ایک بچی کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اسے عیب نہ سمجھو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی بات نکاح سے پہلے طے کر لینا بہتر ہے تو شریعت نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے۔ لڑکے والوں کی یہی چاہت ہوتی ہے کہ لڑکی والے حق مہر نہ ہی لکھوائیں تو بہتر ہے۔ کیوں؟ ذمہ داری جو ہوتی ہے سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے کہ حق مہر کے معاملے میں 3 سنتیں ہیں۔ آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق ان تینوں میں سے کسی ایک سنت پر عمل کر لینا چاہیے۔ 1، مہر فاطمی، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا حق مہر، یا پھر سیدہ عائشہ صدیقہ
جو حق مار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، اس کو باندھ لیا جائے تو یہ بھی سنت ہے۔ دوسرا، مہر مثل لڑکی کے قریبی رشتہ داروں میں عام طور پر لڑکیوں کا جو مہر لکھا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ ان کے برابر اس کا مہر باندھنا بھی سنت ہے۔ تیسرا، لڑکی کی دانش مندی، نیکی اور شرافت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے نکاح کا مہر باندھا جائے، یہ بھی سنت ہے۔ شریعت نے 3 آپشن دیے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو پسند کر لیں، اسے سنت کا ثواب ملے گا۔ نکاح کے وقت حق مہر مقرر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مہر معجل ہوگا یا معجل ہوگا۔ اجلت کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، اجلت کا مطلب ہے جلدی، تو معجل کا مطلب ہے جلدی ادا کرنا۔ گویا میاں بیوی کے اکٹھے ہونے سے پہلے مہر معجل ادا کرنا ضروری ہے۔ خاوند نہیں ادا کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ مہر کی دوسری قسم معجل ہے، اس کا مطلب ہے اندھا لطب، یعنی جب بیوی اس کو طلب کرے وہ خاوند سے لے سکتی ہے۔ خاوند کو زیب نہیں دیتا کہ حق مہر معاف کروانے کے لیے بیوی پر دباؤ ڈالے۔ ہاں، اگر بیوی حق مہر کی رقم واپس لوٹا دے تو قرآن کی رد سے اس رقم میں برکت ہوتی ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے رقم سے شہد خریدتے اور پانی میں ملا کر مریضوں کو پلاتے تھے۔ نکاح کی تشہیر۔ شریعت نے نکاح کی تشہیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ افشو نکاح بینکم، نکاح کی تشہیر کرو۔ سنت یہ ہے کہ جمعے کا دن ہو، جمعے کے مجمع میں نکاح کریں یا کوئی اور بڑا مجمع ہو، اس وقت نکاح کریں۔ دوستوں اور رشتہ داروں کو بلائیں تاکہ سب کے علم میں آ جائے کہ آج کے بعد یہ لڑکا اور لڑکی اپنے نئے گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ شادی شدہ کے لیے اجر زیادہ۔ جب انسان شادی شدہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کا اجر بڑھا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان نکاح کر لیتا ہے اور ازدواجی زندگی گزارتا ہے تو اس کو ایک نماز ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ 21 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان حقوق اللہ تو پہلے بھی ادا کر رہا تھا، اب حقوق العباد کو نبھاتے ہوئے حقوق اللہ پورے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کا ثواب بڑھا دیں گے۔ گویا نکاح کے بعد عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جب نکاح کیا جاتا ہے تو لڑکے والے لڑکی میں کچھ صفات دیکھتے ہیں